أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے، جو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے اور علام الغیوب ہے۔ بعد اس کی آپ کے اور میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 24 کی آیت نمبر 190 چونکہ کل ہم آیت نمبر 189 کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 189 اور 190 اور اس کی بعد کی آیتوں سے آیت نمبر 189 کا کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، معنی اور مطالب کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، عنوان اور مضمون کے اعتبار سے کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے پیچھے کا اعادہ میں نہیں کر رہا ہوں، ایک یاد دہانی کے طور پر یہ بیان کر دوں کہ ہم نے پچھلے 2 دروس میں جو سنا آیت نمبر 189 میں، اس میں اللہ کہتا ہے کہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ چاند یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے، اور حج کے ایام میں بالخصوص یہ چاند بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ لوگوں نے یہ نیکی سمجھ رکھی ہے کہ گھروں کے پیچھے سے آنے کو احرام کی حالت میں نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوامر کو بجا لائے، اس کے نواہی سے بچے اور اس کا ڈر و خوف اپنے دل میں رکھے۔ یہ اصل نیکی ہے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب تم آؤ تو اپنے گھروں کے سامنے کے دروازے سے ہی آؤ، یا جو دروازے ان کے طے کیے گئے ہیں انہی دروازے سے آؤ۔ اس طرح اللہ کا تقویٰ اور ڈر و خوف اپنے دل میں رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ تھی آیت نمبر 189۔ اب آئیے آیت نمبر 190 کی طرف ہم بڑھے۔ بڑی اہم آیت ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ پورے 1.5 پارہ ہونے کے بعد، قریب 1.5 پارہ ہونے کے بعد یہ جو حکم آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ پہلی بار ہی دے رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق یہاں جس مسئلے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ بالکل مدینہ کے ابتدا اسلام کا ہے، یا پھر مسلمانوں کے لیے ہی یہ حکم پہلا ہے اس مسئلے کے اعتبار سے۔ اس لیے مسئلہ بڑا اہم ہے۔ بالخصوص آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہماتن گوش ہو کر اس مسئلے کو سماعت فرمائیں، ورنہ اس مسئلے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض حضرات قرآن کی آیتوں کا بعض ایک الگ سا مفہوم بھی لے لیتے ہیں، لوگوں کے
سامنے بھی بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اسلام کی تصویر لوگوں کے آگے، جو اسلام کی امیج لوگوں کے آگے پیش ہونی چاہیے وہ پیش نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک بگڑی ہوئی شکل اسلام کی لوگوں کے آگے آ جاتی ہے۔ اس لیے جو آیت آج ہے، آیت 190 ہے، اس کو بغور آپ لوگ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو، قاتلو قتال کرو، قتل کرو یہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے، لیکن لفظ آنے قتل ہی ہے، لفظ قتل سے بنا ہوا ہی لفظ ہے۔ قاتلو یہ باب فعال سے بنا ہوا ہے، قتال، قتال کرو، قتال کرو اور قتل کرو میں فرق ہے۔ قتل کرنے میں کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہوتا، قتال کرنے میں اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، جس کو جہاد کہتے ہیں۔ فرق ہے، قتل جب کیا جاتا ہے، مرن جب کیا جاتا ہے، کوئی اصول اور ضابطے کے تحت نہیں کیا جاتا ہے، مگر قتال کیا جاتا ہے جس کو قرآن نے لفظ استعمال کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے طور پر منسوب کیا، اور اللہ نے یہ لفظ جہاد کا قرآن مجید دوسرے مقامات پر اللہ نے استعمال کیا، اس میں اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا ترجمہ وَقَاتِلُوا کا مطلب قتل کرو نہیں بلکہ قتال کرو، جس کا ترجمہ عام طور پر عربی زبان میں قتال کا مطلب لڑنا ہے، چاہے تو جان جائے یا نہ جائے۔ قتل میں جان ضرور جاتی ہے، قتال میں جان جانا ضروری نہیں ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، جنگ ہے۔ عام طور پر قتال جس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جنگ، اس میں جانے جاتی ہے مگر ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ قاتلو اور قتال کرو فی سبیل اللہ، یہ جو قتال ہے یہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ فی یعنی میں، جو انگریزی میں ان کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اس کی جمع سبل ہے، لفظ قرآن میں اللہ نے سبل بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو، جہاد کرو، جھگڑو، جنگ کرو، غزوہ کرو۔ کس سے کرنا ہے؟ کچھ طے ہے اس کے تعلق سے، یا جس کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بغاوت پیدا ہو جائے، جس کے خلاف ہمارے دل میں کوئی دشمنی پیدا ہو جائے، اس کے خلاف قتال کریں؟ نہیں، اللہ نے ایک شرط بھی لگائی، اس لیے غور کیجئے، یہ آیت ابتدائی ایام میں سے، حالانکہ یہ جو آیت ہے بڑی چھوٹی آیت ہے 190، اس کا حق تو یہ ہے کہ اس کو قریب گھنٹہ 2 گھنٹے بیان کیا جائے، تب جا کے اس کا حق ادا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ اس کم وقت میں سارے مفاہیم آپ کے آگے رکھ سکوں۔ تو اللہ نے یہ شرط بھی لگا دی، کس سے قتال کرو؟ الذین، ان لوگوں سے قتال کرو، یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے جھگڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، تم بھی ان سے لڑو۔ یہاں پر ترجمہ بھی کا بھی آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو آیت ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ، یہ مکی ہے مدنی؟ مدنی سورت ہے، مکی نہیں ہے، تو مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور جہاد کا فرض ہونا بھی یہ مدینہ میں، مکہ میں نہیں ہے، جبکہ مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے ہیں، اس کے 2-4 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد اتنی اچھی خاصی اکٹھی ہو گئی تھی کہ اس کے بعد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جہاد کر سکتے تھے، کر سکتے تھے، اور اللہ نے حکم نہیں دیا، اس لیے نبی نے نہیں کیا۔ اس کے 5-6 سال کے بعد بھی کر سکتے تھے، اتنی قوت و طاقت تھی، یہاں تک کہ اصحاب جو جوشیلے تھے، جو جنگ اور جدال میں ماہر تھے، وہ کہتے تھے اللہ کے نبی آپ بس ہمیں حکم دیجیے، ہم ان مشرکوں کو کاٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے،
کہتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ 13 سال رسول مکہ المکرمہ میں رہے، جہاد نہیں کیا، مدینہ میں آئے، یہ پہلی آیت ہے جو جہاد کے حکم میں نازل ہوئی۔ مدینہ کے ابتدائی دور میں جو جہاد کا حکم نازل ہوا یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ نے کیا قید لگائی؟ لڑو ان سے جو تم سے لڑے، الذین یقاتلونک، لڑو ان سے جو تم سے لڑے، یہ شرط لگائے اللہ نے۔ حالانکہ یہ شرط بعد میں موقوف بھی ہوتی ہے۔ موقوف سے مراد یہ جو باؤنڈری اللہ نے دی، جب لڑے تبھی لڑو، اللہ نے حکم بعد میں نکال بھی دیا اور کہا کہ جہاں کہیں انہیں پاؤ مارو، جہاں کہیں انہیں پاؤ مارو، یہ حکم بعد میں ہے۔ مگر ابتدائی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا حکم دے رہا ہے؟ لڑو ان سے، ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اے مسلمانوں، مخاطب مسلمانوں کی طرف ہے کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وقاتلوا غائب کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ آپ سے مخاطب اللہ تعالیٰ نہیں ہے، مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل کرتا ہے اور کہتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرے، جو تم سے لڑے۔ ولا تعتدوا، قتال کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیا حکم ہے؟ جہاد کا بھی حکم دے رہا ہے، قتال کا بھی حکم دے رہا ہے، مارنے کا حکم دے رہا ہے، گردنیں اڑانے کا حکم دے رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دے رہا ہے ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، ظلم نہ ہونے پائے، قتال میں بھی ظلم نہ ہونے پائے۔ یہاں پر قید ہے، بات مکمل ہوگی۔ پھر اس آیت کے ٹکڑے کی شان بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور چھوٹی سی آیت کہتا ہے جو عام طور پر اللہ کی عادت ہے، جب بھی کسی خاص حکم کو دیتا ہے تو اپنی کسی خاص صفت کا بھی اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین، لوگوں سن لو، اللہ پسند نہیں کرتا اعتداء کرنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، حد سے آگے بڑھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم تو دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، مگر حد سے تجاوز نہ کرنا۔ آئیے اب اس لفظ جہاد کو ہم کچھ حد تک بنیادی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، قرآن مجید اور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ کے آگے چند اصول اور ضوابط رکھ دوں، قواعد جن کی بنیاد پر یہ آیت اور آنے والی اس قسم کی آیتیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے پہلے تو ایک فرق یہ معلوم کر لیں جس میں عام طور پر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ ہے جدوجہد اور جہاد میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک بنا دیا ہے، جبکہ یہ دونوں ایک نہیں ہے۔ جدوجہد جو انسانی کاوشیں ہوتی ہیں خود کے لیے اور خود کے گھر بار کے لیے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، جہاد الگ ہے۔ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تعریف ہے، میں آگے بیان کروں گا۔ جدوجہد ایک انسان جو کاوش اور کوشش ہے خود کی جان بچانے کے لیے اور خود کے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے، یا پھر اپنی نیکیاں کمانے کے لیے یا گناہوں سے بچنے کے لیے جتنی کوششیں، جتنی جدوجہد وہ کرتا ہے وہ جہاد تو ہے، مگر جہاد فی نفس ہی، فی مال ہی، فی بیت ہی ہو سکتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ تعریف کسی ایک انسان پر فٹ ہو سکتی ہے تو اس طرح انسانوں کے مجموعے پر بھی فٹ ہو سکتی ہے۔ وہ مجموعہ، وہ معاشرہ جو اپنی کوششیں اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے
وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف شرعی طور پر الگ ہے، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں الگ ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو سمجھایا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ الگ ہے۔ سب سے پہلے یہ فرق سمجھ لیں کہ یہ جد و جہد جو ایک انسان کرے یا ایک معاشرہ کرے اپنی جان کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے مال کے لیے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کیسے کس کو؟ جہاد کے تعلق سے بہت سارے اصول ہیں، ان میں سے بنیادی 4 اصول میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ عمل جہاد ہے، فلاں شخص کا فلاں گروہ کا عمل جہاد ہے، آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ کہ جس کے نکل جانے سے وہ جہاد نہیں بلکہ ایک جھگڑا بن جاتا ہے، وہ جہاد نہیں بلکہ غصب یا ظلم بن جاتا ہے، یا کبھی کبھی بلکہ وہ جہاد نہیں بلکہ اس کی خود کی ذاتی جد و جہد بن جاتا ہے۔ ایک سب سے اہم اور بنیادی اصول جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز جہاد ہے، وہ ہے جہاد کا جو مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہو۔ اعلاء کلمت اللہ مقصد ہو تو وہ جہاد ہے۔ اب اعلاء کلمت اللہ کہتے کس کو ہے؟ اعلاء کلمت اللہ یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے، اگر قتال کیا جائے، اگر جھگڑا کیا جائے، اگر جنگ کی جائے تو وہ جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی تلوار اٹھائے، اپنی بندوق اٹھائے، اپنی توپ اٹھائے، اپنے ہاتھ اور پیر چلائے اس لیے کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کہتا ہے دعوت دینے کے بعد، اسلام کی بات سمجھانے کے بعد، اب اگر انسان اپنی طرف سے تلوار نکالے، بندوق نکالے، یہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر یہ حرکت کی جائے، یہ عمل کیا جائے، یہ جنگ کی جائے تو وہ جہاد ہے۔ اگر کوئی شخص غیر مسلموں سے اس وجہ سے لڑتا ہے کہ اس نے میرا گھر چھینا ہے، میں اس لیے اس سے لڑوں گا کیونکہ وہ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، یہ جہاد میں شامل نہیں ہے۔ اس طرح ایک مثال دینے کے لیے بہت سارے غلط فہمیاں اسے دور کرنے کے لیے موٹی موٹی باتیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ جس طرح ایک مسلمان کسی محلے میں رہتا ہے، اس کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا ہے، اگر وہ غیر مسلم کسی وجہ سے اس پر ظلم کرے یا اس کا کوئی گھر چھین لے یا پھر کسی دوسرے مسلمان کا گھر چھین لے یا اس کا کوئی مال ہڑپ لے اور یہ جو مسلمان ہے اس کی اگر مدد کرے تو وہ مسلمان کی مدد کر رہا ہے۔ اس کو مسلمان کی وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس بات کو دعوت نہیں دے سکتا کہ چل یہ تو غیر مسلم ہے اس سے ہم جہاد کریں گے، دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جو جھگڑا اس غیر مسلم سے ہو رہا ہے فلاں گھر کی وجہ سے، فلاں جگہ کی وجہ سے، فلاں مال کی وجہ سے، یہ دونوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے متفق ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اے مسلمانوں آپس میں دوسرے کا ساتھ دو تقوی کے اور نیکی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور آپس میں ساتھ نہ دو برائی میں اور ناانصافی کے کاموں میں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا بھی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو چھوڑتا نہیں ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم کرنے دیتا ہے، یہ آپس میں دوسرے کا ساتھ دینا ہے، مگر یہ جہاد میں شامل نہیں ہے۔ جب ایک محلہ اور ایک معاشرے میں اگر یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو پوری دنیا میں یہی معاملہ ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، اس کو جہاد میں شامل نہیں کر سکتے۔ جہاد کے لیے سب سے بنیادی شرط، مقصد ہی اس کا، نیت ہی اس کی، ابتدا سے لے کر آخر تک، انجام تک کہیں اس میں کوئی گڑبڑی نہ ہو، وہ ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد ہو۔ ایک ہو گئی۔ دوسری، امیر کی امارت میں جو جنگ کی جائے وہی جہاد کہلائے گی۔ 2-4 لوگ جمع ہو جائے اور اپنے غیظ و غضب کو بم اور بارود کی شکل میں اظہار کر دے، یہ جہاد نہیں ہے۔ امیر کی امارت
الجہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے۔ نمبر 3 بڑی اہم ہے، تو کسی بھی طریقے میں جب جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو کسی بھی طریقے سے مشرک یا کافر کا ساتھ نہ لیا جائے، تب جا کے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ کسی طرح مشرکوں یا کافروں سے کام لیا جا رہا ہے، ان سے بھی کام نکالا جا رہا ہے تاکہ دوسرے کافر کو دبایا جائے، تاکہ دوسرے مشرک کو دبا دیا جائے، اس پر غلبہ پایا جائے، وہ جہاد میں نہیں آتا ہے، یہ چاپلوسی میں آتا ہے، یہ آئیڈیا پوری میں آتا ہے، یا کسی نہ کسی کے طور طریقے سے تاکہ غلبہ پا لے، اس میں تو آ سکتا ہے، چار بازی میں آ سکتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں پوری طرح نڈر ہوتا ہے کہ جان جائے اسی مقصد سے لڑا جاتا ہے، جان بچائے اس مقصد سے کبھی لڑایا نہیں جاتا۔ یہ 3 بنیادی، اس کے علاوہ بہت سارے اصول ہیں، یہ 3 بنیادی ہیں جس سے الجہاد فی سبیل اللہ کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے، بالخصوص فرق سمجھ میں آ جاتا ہے جدوجہد اور کاوش کے مقابلے میں۔ نمبر 1 اعلاء کلمۃ اللہ مقصد ہو، نمبر 2 امیر کی امارت میں ہی ہو، حالانکہ اس میں ایک اور بھی ہے، اس کو میں بیان نہیں کروں ضمنی طور پر، امیر وہ ہو جس کو متفق طور پر سب لوگ مانے، بہت سارے مفسرین نے یہ بھی اس کا معنی بیان کیا ہے۔ نمبر 3 کسی مشرک یا کافر کی کسی بھی قسم کی مدد نہ لی جائے، یہ بنیادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد وہ ہے جو اعلاء کلمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے لڑا جائے، اسی کے غلبے کے تحت جنگ و جہد کی جائے، وہ جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جو قتال کرے، ان سے جو لڑے۔ اگر آپ دیکھیں جس زمن میں آیت نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری اگر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ المکرمہ میں رہے ایک عام انسان کی حیثیت سے، پھر بھی محمود تھے، احمد تھے، تعریف کیے ہوئے تھے، لوگ تعریف کرتے تھے، امین و صادق کہتے تھے۔ 40 سال کے جیسے نبی بنائے گئے، سچائی کے تو قائل رہے ہی رہے، صرف نبوت کے قائل نہ رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے، سرداروں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ 3 سال دعوت کا کام کیا، اسی خفیہ 3 سال دعوت میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس تعداد کو جب کفار نہ روک سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، وہ ان کا دعوت تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ رہے ہیں، اگر یہ چاہیں تو ہم انہیں عرب کی خوبصورت لڑکی سے شادی کرا لیں، تو ان کا مقصد ہے تو نہیں ہو سکتا ہے اس پر کوئی جن سوار ہو گیا ہو، یہ جن زدہ ہو گیا ہو تو ہم ان کا علاج بھی کروا دیں گے، نہیں، شاید ہو سکتا ہے یہ اپنی لیڈرشپ کے لیے، اپنی پولیٹیکل کرسی کے لیے لڑ رہے ہو، تو یہ چاہے تو انہیں اگر چاہے تو انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، مگر یہ دعوت سے رک جاؤ۔ کون سی دعوت؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، یہ حدیث کے الفاظ اور معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتے۔ نبوت کے پہلے سال جب وہ یہ دعوت دیتے آ رہے ہیں، جب صفا کے پہاڑ پر آپ کھڑے تھے تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کفار اور مشرکین نے، ان کے سرداروں نے، کہ اگر اس دعوت کو روک دے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، یہ جو چاہے کر سکیں گے، ہم پر جیسی چاہے ویسی حکومت کر سکتے ہیں، مگر صرف شرک سے بچ جاؤ یہ نہ کہیں، باقی ہم سب کریں گے، سارے خدا کو ہم مانیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید نے بھی ایک ان کا قول نقل کیا اور کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے، اس نے کہا کہ ہزاروں خداؤں کے بدلے ایک خدا۔ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے ان کے لیے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو کہا کہ ہم انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، ہم ان کی حکومت میں آ جائیں گے، مگر صرف ان سے یہ کہو
کہ یہ شرک سے روکنا بند کر دے، کفر سے روکنا بند کر دے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ کو زندگی کا یہ واقعہ ہے، یہ ڈھکا چھپا واقعہ نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے کھینچ کر لا لیا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب اسی وقت حکومت مل رہی تھی تو اسی وقت حکومت کیوں نہیں لے لیتے اور زنا کے سارے احکامات اور چوری کے سارے احکامات، سارے قوانین نافذ کر دیتے، ان سب کو لاگو کر دیتے، شرک کو دبا سکتے تھے، توحید کو دبا سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا اللہ کے رسول نے کہا اگر سورج کو میرے ایک ہاتھ میں رکھ دیا جائے، چاند کو اگر میرے ایک اور ہاتھ میں رکھ دیا جائے، تب بھی اس دعوت تبلیغ کو، کون سی دعوت تبلیغ ہے؟ مسلمان آئے کافر مسلمان ہو جاؤ، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا کہ کافر مسلمان ہو جاؤ۔ اتنا آسان ہوتا تو وہ جو مشرک تھے مکہ کے وہ سب سے پہلے پڑھ لیتے تھے، جس طرح مسلمان آج 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دل و دنیا کی چاروں طرف روشن ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ 1 لاکھ بار پڑھ لو، جنت کے دروازوں میں سے کسی بھی دروازے میں جا سکتے ہیں۔ 1 لاکھ بار لا الہ پڑھ لو، فلاں ہو جائے گا، ایسا چمتکار ہو جائے گا، ایسا کرشمہ ہو جائے گا۔ اگر یہ پڑھنا ہوتا تو وہ کفار کب کے پڑھ لیتے، مگر اس کا تقاضا وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنا ہم سے نہیں ہوگا، تم سے لڑنا ہو سکتا ہے، پڑھنا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جب پڑھا بلکہ لڑے وہ، مگر آپ نے حکومت کو نہیں کیا۔ کیوں؟ پھر 13 سال آپ صحابہ کے اندر محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ پر کتنے ظلم ہوئے آپ کو پتا ہے، صحابہ پر کتنے ظلم ہوئے، کس وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ۔ بلال رضی اللہ کا واقعہ معلوم ہے، بلال رضی اللہ کو جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ کچھ آدھی ادھوری مدہوشی تھی ظلم کی وجہ سے، ان کی زبان سے نکل رہا احد، میں 2 نہیں کہہ سکتا، 4 نہیں کہہ سکتا، 1 کہوں گا۔ توحید کا غلبہ ان کے ذہنوں پر اتنا تھا، شرک سے نفرت اتنی تھی، احد کہتے ہیں، اسی سے چھڑانا چاہتے تھے، وہ اسی سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان کیوں ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، مسلمان کیوں اس طرح فلاں کام کرتے ہیں، انہیں تو اچھائی سے، ان مشرکوں کو بھی اچھائی سے محبت تھی، تبھی تو حلف الفضول اسلام کے آنے سے پہلے بھی ایک ایسا ادارہ قائم ہوا جو مظلوم کی مدد کے لیے تھا۔ اچھائی ان میں بھی تھی، اچھائی ان سے محبت، ایک ہی اچھائی سے محبت رہتی وہ ہے توحید سے، ایک ہی برائی سے نفرت رہتی وہ ہے شرک سے۔ پھر 13 سال بعد آپ جو ہے مدینہ المنورہ میں جب آتے ہیں، اس کے 2-3 سال کے بعد، اس کے کچھ سال کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جہاد کی آیت نازل کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت ظلم ہوا ہے۔ اگر مسلمان نہ بھی لڑتے، چھپ کر ہی بیٹھتے، تب بھی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، مکہ کے جو مشرک تھے وہ ڈھونڈ کر مسلمانوں کو مار رہے تھے، ڈھونڈ کر۔ حبشہ چلے جاتے تو وہاں کے بادشاہ تک پہنچ گئے، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف شکایت درج کی اور کہا ان کو ہمارے حوالے کرو۔ پھر مدینہ بھی آ گئے تو بھی یہی ان کی کارکردگیاں جاری تھی۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ اور ان سے لڑو، تمہاری تعداد بھی اچھی ہے، طاقت بھی اچھی ہے، مانتا بھی صحیح ہے، اور جو اصحاب تمہارے اطراف جمع ہے ان کے اندر ایمان بھی صحیح ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے اندر مکہ میں ایمان صحیح نہیں تھا؟ ہاں حقیقت ہے، مکہ میں صحابہ کے اندر وہ ایمان نہیں تھا جو مدینہ میں آنے کے بعد پختہ ہوا۔ آپ طرح ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ لوگوں، یہ مدنی حدیث ہے، کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں اب تک عام قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، عام قبروں کی زیارت سے۔ مدینہ میں آنے کے بعد کہہ رہے 13 سال تک آپ عام قبروں کی زیارت کرنے سے روکتے تھے، اور کہتے ہیں اب جاؤ فتزیروہا، اب جاؤ ان کی زیارت کرو، کیونکہ اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ مطلب مکہ میں اگر حکم دیتے تو جس طرح آپ کے زمانے میں قبروں کے آگے سجدہ ہوتا تھا، ان کے آگے دعائیں ہوتی تھی، روئے جاتے تھے، گڑ گڑائے جاتے تھے، مددیں مانگی جاتی تھی، صحابہ بھی اس میں ملوث ہو سکتے تھے، اس لیے صحیح عقیدہ سکھایا گیا، انہیں روکا بھی گیا اسی جگہ سے۔ جب مدینہ میں آئے پکا ایمان ہو گیا تو اللہ اس نے ہدایت بھی دے دی، جب پکا ایمان ہو گیا تو جہاد کی ہدایت ہو رہی ہے، جب پکا ایمان ہو گیا تو نماز کی ہدایت ہو رہی ہے۔ نماز کا اقامت کرنا ضروری ہے مدینہ میں، زکات سن 2 ہجری میں کیا فرض ہوئی ہے، زکات، روزہ آپ کو معلوم ہے کچھ دن پہلے ہم نے روزے کے مسائل پڑھے مدینہ میں، سارے مسائل مدینہ میں ایمان پکا ہونے کے بعد، صحیح عقیدہ بننے کے بعد، شرک اچھی طرح سمجھنے کے بعد۔ آئیے اور کچھ نکات سمجھنا ہے۔ اللہ نے کہا
لوگوں، اے مسلمانوں، لڑو اللہ کے راہ میں، جہاد کرو اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑے، ولا تعتدوا، اور ظلم نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کے آگے میں بات رکھتا ہوں۔ حدیث عن بريدة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ ولا تعتدوا کی تفسیر میں یہ حدیث رکھ رہا ہوں۔ اس کا اور جہاد کا بھی صحیح مفہوم ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاد کہتے ہیں کس کو ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کرائی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ، غزوہ کرو، جہاد کرو، لڑو اللہ کی راہ میں، اللہ کا نام لے کر۔ کس کا نام لے کر؟ اللہ کا نام لے کر۔ قاتلوا من کفر باللہ، ان کا قتال کرو، ان کو قتل کرو جو اللہ کا کفر کرے۔ آج تو دنیا میں ایسے بھی لوگ مارے جاتے ہیں جو اللہ کو جانتے تک نہیں، نہ اللہ کا بھی جا کے تعارف ہوا ہے، بس کسی ایک آدھ بم دھماکے میں آ جاتے ہیں، وہ ان کا خاندان کا تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کو کبھی کبھی جہاد کا بھی نام دیا، لوگوں نے نہ دیا، مسلمان نے دیا، اگر مسلمانوں نے تو اس کو مسلمانوں کی کارکردگی یعنی ہولی وار جہاد کے طور پر اس کو منسوخ کر دیا۔ اپنے آپ کو بم سے اڑا لینا یا کسی جگہ پر انجانن بم کا اڑا دینا، اس کو لوگوں نے جہاد قرار دیا، یہ جہاد میں شامل نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں وسلم؟ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راہ میں جہاد کرو اور اس کو قتل کرو جو اللہ کا انکار کرے، کافروں کو قتل کرو۔ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اور خیانت نہ کیا کرو۔ خیانت سے مراد اب جنگ و جہاد کرتے وقت جو مال غنیمت آئے امیر تک صحیح تعلیم پہنچایا جائے تاکہ اس کا بٹوارا بھی صحیح ہو۔ بہت سارے مسائل جن کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ خیانت نہ کرو، ولا تمثلوا، مطلع نہ کرو۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اسلام کے اس سے پہلے جب دو قبیلوں، دو گروہوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان جب جنگ ہوتی تو جو غلبہ پاتا وہ اپنے دشمن کے جو مردہ ہوتے ہیں ان کے ناک اور کان کاٹتا، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا سخت طور پر کہ اپنے دشمن کے ناک اور کان نہ کاٹو، ولا تمثلوا، مطلع نہ کرو، ولا تقتلوا ولیدا، بچوں کا قتل نہ کرو۔ یہ کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیث، بچوں کا قتل نہ کرو۔ اب لوگ کبھی کبھی یہ استدلال کرتے ہیں ہمارے بچے بھی تو مر رہے ہیں، آپ لاکھ استدلال کرو کہ آپ کے بچے مر رہے ہیں تو ان کے بچے مرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ اسلام نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم جہاد کا نام لے کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہو تو تمہارے ہاتھوں کبھی بچے نہیں مرنے چاہیے، نہیں مرنے چاہیے۔ مر رہے ہیں تو کم از کم اسلام کا نام لے کر مت کرو، اپنی ذاتی دشمنیاں نکالو، اپنی ذاتی دلی بھڑاس نکالو، اپنی جدوجہد اور کاوش کہو، اسلام کے نام پر یہ عمل نہ کرو۔ ولا اصحاب الصوامع، حدیث کے الفاظ، ولا اصحاب الصوامع، انہیں قتل نہ کرو جو زاہد ہے، جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے، جنہیں جنگ سے جہاد سے کوئی مطلب نہیں ہے، لڑائی سے کوئی مطلب نہیں، ایسوں کا بھی قتل نہ کرو۔ کون خیال رکھتا ہے اس بات کا؟ دیکھو خود ایسوں کو تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پادریوں کو نکال نکال کر لوگ مارتے ہیں، یہ کہہ کر بھی یہ اصل دشمن ہے اللہ کے، پھر سب کو بھڑکاتے ہیں۔ ادھر تو اللہ کو منع کر رہے ہیں، وہ بھڑکا رہے ہوں گے، اگر ان کے خلاف لڑنا ہے تو کوئی طریقہ اختیار کرو، ایسے نہیں کہ علاج کلمۃ اللہ کا مقصد ہی نہیں ہے جن کی بھڑاس نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کرائے ہوئے کہتے ہیں، فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہم کو عورتوں کا قتل کرنے سے اور بچوں کا قتل کرنے سے، عورتوں کا قتل کرنے سے اور بچوں کا قتل کرنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا۔
جہاد فی سبیل اللہ. اگر کوئی شخص اپنے گھر کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے جگہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے اگر لڑ رہا ہے تو وہ اس کی ذاتی جد و جہد ہے. یہ الجہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں نہیں آتی ہے. اگر اس کا کوئی سپورٹ کرے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ دے رہا ہے، جو کہ دینا چاہیے. اور الجہاد فی سبیل اللہ قسم خدا کی نہیں آتا ہے. اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اس کا صحیح مفہوم نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج عورتیں بھی ماری جا رہی ہے، بچے بھی مارے جا رہے ہیں. عام پبلک پلیسز میں مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے، مسلمانوں کے نام سے اخبار ایسے آتے ہیں، بعض مسلمان دعویٰ بھی کرتے کہ ہم نے کیا ہے. اس طرح بم بلاسٹ ہوتے ہیں کہ عورتیں بچے عام، یہاں تک کہ بعض حدیث میں آیا وہ پورے جو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں لڑنے میں ان کو کوئی انٹرسٹ ہے، انہیں بھی مت مارو کہا ہے. جو جنگ کے میدان میں آئے تمہاری دشمنی میں ان کو مارو. ایسے بھی مفہوم احادیث میں وہ بھی مر جاتے ہیں جن کو جنگ سے کوئی واسطہ نہیں، جن کو تو بہت سارے لوگوں کو تو خبریں بھی نہیں معلوم ہے، وہ بھی مر جاتے ہیں. بتائیے جنہیں اللہ معلوم ہے نہ رسول معلوم ہے وہ بھی مر جاتے ہیں. اگر اس کو دین کا نام لے کر کرنا ہے تو اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے. آپ اپنی ذاتی دشمنیاں نکال لیں، حساب کتاب کا دن باقی ہے. اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم نے کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا. حساب کتاب باقی ہے. اور دین کے نام پر نہیں، اپنی مرضی آپ جو چاہے کریں، اسلام کے نام پر نہیں. اسلام میں الجہاد وہی ہے جس کو اللہ جس میں مقصد ہو، جس میں امیر ہو، جس کے بعد کوئی کام ہو، اور جس میں مشرک یا کافر کی کوئی مدد نہیں. یہ حدیث سے مفہوم ہے. اور آپ آج دیکھیں گے کہ جتنے بھی اس قسم کے جہاد ہو رہے ہیں، لوگ اس کو دعویٰ کرتے ہیں، اس میں کافر مشرکوں سے مدد لی جاتی ہے. یہاں تک کہ مسلمان خود کافروں جیسا بھید بدل کر جاسوسیاں، کافروں جیسا بھید بدل کے جاسوسیاں کر لیتے اور وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ کافر مشرکوں سے مدد لینا ہی نہیں ہے. ایک مشرک آیا اللہ کے رسول سے بہت جنگجو تھا، کہا کہ میں آپ مدد کر. اللہ رسول کا کیا تیری مدد نہیں چاہیے، مسلمان ہوتا ہے تو پھر مدد کر. آپ سوچ رہے بھیج ہی دیا، 3-4 بار بھیج دیا. جب مسلمان ہوا تو تب کہا کیا جائے. تو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو اس سے مدد، کافر مشرک سے مدد نہیں لے سکتے. اسی طرح عورتوں اور بچوں کا قتل کرنا حرام ہے اسلام میں. اللہ کے راہ میں جب جہاد کر رہے ہیں تو آپ ذاتی طور پر کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا بچہ مارا گیا، آپ نے اس کے بچے کو مار دیا، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا. اگر کوئی شخص اپنے، یہاں تک ایک اور حدیث آپ کے آگے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے، اپنی جائیداد بچانے کے لیے، اپنی جگہ بچانے کے لیے، اپنا محلہ بچانے کے لیے، اپنا ملک بچانے کے لیے لڑے اور مر جائے، حدیث میں آتا ہے وہ مسلمان ہے تو وہ شہید ہے. مگر یہ وہ شہید ہے جو الجہاد فی سبیل اللہ میں مرے. یہ وہ شہید ہے جو اپنے ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مال و متاع کے لیے. یہی تو مومن و مسلمان کی شان ہے کہ یہ لڑ کر مرے اپنے لیے تب بھی شہید کہلاتا ہے. اس کی شان ہے. اسی لیے تو آپ حضور کہتے ہیں کہ مومن کی کیا ہی بہترین شان ہے کہ یہ مصیبت میں رہتا ہے تو بھی فائدہ ہے اور خوشی میں رہتا ہے تو بھی فائدہ ہے. اس کو ایک معمولی تک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. یہ مومن کی شان ہے کہ اپنی ذات کے لیے بھی لڑ کر مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے. مگر شہید کے کم سے کم 7 سے 8 اقسام ہے. ایک آدمی اگر ڈوب کر مرتا تو اس کو بھی اللہ کے رسول نے کہا شہید ہے، تو کیا کہیں گے ہم وہ بھی کیا اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرا؟ نہیں، وہ شہید ہے. شہید کا درجہ مل رہا ہے، شہید کا ثواب مل رہا ہے. اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں، اللہ بہت ثواب دینے والا ہے. شہید کا ثواب دے چاہے کسی فرشتے کا ثواب دے، اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں، اللہ ثواب دے سکتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر سمجھے، وہ اسلام سمجھے جو آج سے 14.5 سال پہلے تھا. ایک آخری بات کہتے ہیں اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں. یہ ساری غلط فہمیاں اس لیے ہوئی کیونکہ جب لوگوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو ہر بار یہ غلطی کی کہ ہر بار یہ دیکھا کہ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، آج لوگوں کا کیا تناظر ہے، آج لوگوں کا کیا اینگل آف ویو ہے، اس کو سمجھتے ہوئے قرآن حدیث کو سمجھا اور اس کو لوگوں کے نظریے سے فٹ کرنے کی جب کوشش کی تو جہاد کے مفہوم کو بھی ایسے ہی فٹ کیا. جبکہ اسلام آج سے 14.5 سال پہلے جو مفہوم اور معنی کے مطابق تھا آج بھی وہی ہے اور قسم خدا کی قیامت تک وہی رہے گا. لوگوں کے نظریات بدلنے سے اسلام نہیں بدلتا. یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ خالص پانی جب سے دنیا بدل گئی، پانی ہے، قیامت تک پانی ہی رہے گا. ہاں، اس درمیان بہت ساری مشروبات آ سکتی
نہیں آ سکتی. اس کو لوگوں کے ذہن کے مطابق نہ سمجھنا چاہیے نہ سمجھانا چاہیے. جب ایسی غلطی ہوتی ہے تو اسلام میں غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی چند باتیں آیت نبوت کے تعلق سے. آخر میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین. ایسا جو کام کرنے والے، بچوں کو عورتوں کو مارنے والے اور مطلع کرنے والے اور بوڑھوں کو مارنے والے ظالم لوگ ہیں، اللہ کے ظالموں کو پسند نہیں کرتا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.